میرا نام ڈاکٹر ارشد محمود قمر ہے۔ میں ڈپارٹمنٹ آف سائنس ایجوکیشن فیکلٹی آف ایجوکیشن میں بطور لیکچرر اپنے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم کورس کوڈ 6404 جنرل سائنس کے یونٹ نمبر 8 کے حوالے سے انشاءاللہ بحث کریں گے۔ عزیز طلبہ، مجھے پوری امید ہے کہ آپ کے لیے یہ جو آج کا سیشن ہے یہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ کنٹینٹ لسٹ میں آج ہم نے چیزیں کور کرنی ہیں۔ اس میں بیٹا آتا ہے مسکولر سسٹم، ٹائپس آف مسلس، فنکشنز آف مسلس۔ اس کے بعد اگلا جو حصہ ہے وہ ہے سکیلٹل سسٹم، اور سکیلٹل سسٹم کے اندر ہم سکیلٹل سسٹم کے بعد بونز اور جوائنٹس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے ڈائجسٹو سسٹم۔ ڈائجسٹو سسٹم کو دو حصوں میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، ایک ہے کمپوننٹس آف فوڈ اور اس کے بعد سٹرکچر آف ڈائجسٹو سسٹم اینڈ فنکشن آف اٹس ڈفرینٹ پارٹس۔ تو اب جس طرح بیٹا پچھلے پروگرام میں میں نے اس کے آخری حصے میں آپ کو گوشگوار کیا تھا آرگنائزیشن آف دا باڈی، یعنی ایک پورے جسم میں اگر آپ غور کریں تو مختلف آپ کو نظام، مختلف عضو، مختلف قسم کے ٹیشوز اور بے شمار قسم کے سیلز آپ کو نظر آتے ہیں۔ سیلز ملتے ہیں تو ٹیشو بنتے ہیں، بے شمار ایک ہی قسم کے ٹیشوز ملتے ہیں تو آرگن بنتے ہیں جس کو ہم عضو کہتے ہیں، کئی عضو ملتے ہیں تو سسٹم بنتے ہیں یعنی نظام بنتے ہیں، اور کئی نظاموں سے ہمارا جسم جو ہے وہ مل کر بنتا ہے۔ اگر ہم آج بات کریں مختلف نظاموں کی تو اس میں مسکولر سسٹم، سکیلٹل سسٹم، ڈائجسٹو سسٹم، جن کے بارے میں آج ہم انشاءاللہ بحث کریں گے۔ اس کے بعد سرکولیٹری سسٹم، ریسپائریٹری سسٹم، ایکسکریٹری سسٹم، نروس سسٹم اور ریپروڈکٹیو سسٹم میں آئندہ آنے والے پروگرام میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے مسکولر سسٹم کے حوالے سے۔ بیٹا آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسانی جسم کو اگر آپ لیں تو اس میں گوشت بھی موجود ہوتا ہے، اور آپ نے گوشت کھایا بھی ہوگا۔ جب آپ کوئی بوٹی وغیرہ کھاتے ہیں نا، اس بوٹی کو توڑتے ہیں تو اس میں مختلف ریشے ہوتے ہیں۔ بیسیکلی وہ جو ریشے ہوتے ہیں نا وہ ایک عضلہ ہوتا ہے جسے ہم انگریزی میں مسل کہتے ہیں۔ تو ہمارے پورے جسم کا 40 سے 50% حصہ جو ہے وہ عضلات پر مشتمل ہوتا ہے، وہ مسلز پر مشتمل ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے جسم میں مسلز کے بے شمار نظام بھی آگے ترتیب دیے ہوتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ عضلات نے مختلف کام سر انجام دینے ہوتے ہیں، مثلا سہارا یا جسم کے مختلف حصوں کو حرکت دینا۔ اگر ہم مسلز کی اقسام کی بات کریں تو وہاں 650 کے قریب مختلف قسم کے عضلات موجود ہیں ہمارے جسم میں۔ اسی طرح عضلات جو ہیں وہ ہماری ہڈیوں کو کھینچنے کا کام کرتے ہیں یعنی پل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو عملی ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ ہاتھ ہے، اس ہاتھ کو میں نے ادھر آگے لے کے جانا ہے تو آپ یہ دیکھ کے حیران ہوں گے کہ وہ عضلات جو میرے اس بازو کے اس حصے میں ہیں وہ سکڑتے ہیں اور یہ بازو آگے آ جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے بیک سائڈ پہ اس حصے میں جو عضلات ہیں وہ اس کو سیدھا کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رہے، عضلات کھینچنے میں مدد دیتے ہیں، لیکن آپ کہیں نا کہ یہ اس سے نیچے چلا جائے تو یہ مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح عضلات نا جوڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ اب جب جوڑوں کی شکل میں بات کرتے ہیں تو یہاں اوپر بائسیپس، یہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے، لیکن یہاں پہ بائسیپس اور ٹرائسیپس دو قسم کے عضلات ہیں جو ایک ردم کی شکل میں کام کرتے ہیں، یعنی کچھ عضلات سکڑ رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ہی دوسرے جو ہیں وہ ہاتھ کو جب آگے لے کے جائیں گے تو وہ اپنا پھیلاؤ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو ہم فلیکسر اور ایکسٹینسرز کا نام بھی دیتے ہیں، یا فلیکسیون اور ایکسٹینسر کا نام ان کو ہم دیتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں بیٹا تو یہاں پہ کچھ نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مثلا یہ دیکھیں، یہ بائسیپس ہیں، یہ مسل جو ہے نا یہ بائسیپس ہیں۔
یہ لیٹس ہیں، اسی طرح یہ پیکٹورلز ہیں، اسی طرح یہ ٹرائسیپس ہیں، کالز ہیں اور شنز ہیں۔ تو یہ اپنی جگہ اور اپنے افعال کی مناسبت سے ان کو ہم مختلف نام دیتے ہیں۔ اب بنیادی طور پہ جو اگلی چیز ہے کہ مسلز کی قسمیں کتنی ہیں، اس کو بھی ہم اب دیکھیں دو طریقوں سے۔ ایک یہ کہ کس طرح مسلز کام کرتے ہیں۔ آپ اگر غور کریں تو مسل جو ہیں وہ ہمارے ہارٹ میں بھی مسل پائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے ڈائجسٹو سسٹم میں بھی مسل پائے جاتے ہیں، اسی طرح ہمارے یہ جو پھیپھڑے ہیں اس میں بھی مسلز پائے جاتے ہیں۔ اب اگر آپ غور کریں تو پھیپھڑوں میں پائے جانے والے مسلز اور یہ جو دل ہے اس میں پائے جانے والے مسلز یا جو عضلات ہیں ان کی شکل ایک دوسرے سے بنیادی طور پہ مختلف ہوگی اور یہ افعال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ خون کے سرخ خلیے ہیں یعنی خون کی نالیاں ہیں اور یہ والے گردے ہیں۔ اب کبھی اگر آپ غور کریں تو آپ اپنے دل کو کہیں کہ وہ بند ہو جائے تو فوراً آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ دل ہمارا اگر حرکت بند کر دے گا تو ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے۔ یعنی میں نے سوچنا شروع کیا دماغ سے کہ میرا دل حرکت بند کر دے، لیکن میرا دل جو ہے وہ حرکت بند نہیں کرتا، یعنی میرے دماغ کے احکامات کے تابع نہیں ہے۔ اس لیے ان کو ہم کہتے ہیں انوالنٹری مسلز یا غیر ارادی مسلز، غیر ارادی عضلات۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں یہ ہمارے بازو میں عضلات پائے جاتے ہیں، یہ ہماری جو ہے نا ٹانگوں میں پائے جاتے ہیں اور جسم کے مختلف حصوں میں یہ والے عضلات پائے جاتے ہیں۔ اب میں اگر چاہتا ہوں کہ میں چل کے ایک جگہ سے دوسری جگہ چل کے جانا چاہتا ہوں تو میرا دماغ آرڈر کرے گا میری ٹانگوں کے عضلات کو کہ وہ سکڑیں اور پھیلیں، سکڑیں، تو جب وہ سکڑیں گے اس سے ہم حرکت کرتے ہیں۔ جہاں میں چاہوں گا کہ میں نے بیٹھنا ہے، اب میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ میں ذرا سیدھا جو ہے نا وہ کیمرے کی طرف دیکھوں، تو میرے تمام عضلات جو مجھے یہاں پہ بیٹھنے میں مدد دے رہے ہیں، میری ٹانگوں کے عضلات ہیں، میرے ہاتھوں کے عضلات ہیں، یہ ان ساروں کو میرا دماغ آرڈر کر رہا ہے کہ آپ اس طریقے سے اپنے آپ کو سیٹ کریں۔ تو اس قسم کے عضلات جو یعنی انڈر دا ول، ہماری ول کے انڈر ہوں، دماغ کے حکم کے تابع ہوں، ان کو ہم کہتے ہیں والنٹری مسلز، اور وہ عضلات جو ہمارے دماغ کے تابع نہیں ہوتے ان کو بیٹا ہم کہتے ہیں انوالنٹری مسلز۔ اب شکلوں میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے جسم کے ایبڈومن کے اندر یہ دیکھیں کہ پھیپھڑے ہیں نا، یہ سانس لینے کا عمل، سانس باہر نکالنے کا کر رہے ہیں اور یہ رک نہیں سکتے۔ اگر ہمارا دماغ چاہے بھی نا تو میں ایک خاص حد تک اپنی آنکھوں کو کھلا رکھ سکتا ہوں، ادروائز یہ پھر خود بخود جھپکنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ کچھ ایکشن تھے جو میں نے آپ کو کر کے دکھائے۔ اب دوسری قسم کی جو ٹائپ ہے بیٹا وہ یہ ہے کہ ہمارے مسلز کہاں پائے جاتے ہیں اور ان کا کام کیا ہے۔ تو یہ ہماری بک میں 3 قسم کے مسل بیان کیے گئے ہیں۔ ایک ہے اسکیلٹل مسل، سموتھ مسلز اور کارڈیک مسلز۔ اب یاد رہے اسکیلٹل مسلز آپ غور کریں نا تو کبھی آپ نے ہڈیاں بھی گوشت میں کھائی ہوں تو ان ہڈیوں کے ساتھ گوشت جڑا ہوتا ہے، اور اگر آپ یہ وہ کہتے ہیں نا ران کا، کلائی کا گوشت، تو وہاں آپ کو واضح نظر آ جاتا ہے کہ ایک ہم کہتے ہیں کری ہڈی، اس کے ساتھ گوشت کے جو ریشے ہیں وہ ہماری ہڈی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ آپ مرغے کی بھی ٹانگ کھائیں نا تو ٹانگ کے ساتھ نا وہ آپ اوپر تو بڑے اچھے وہ گوشت کے ریشے ہیں، لیکن نیچے نا ایک وہ گودا سا بنا ہوتا ہے جسے ہم ٹینڈن یا کری ہڈی کہتے ہیں، عام پنجابی میں اس کو مرکنی ہڈی کا نام بھی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسکیلٹل مسل کا جو بڑا کام ہے وہ کیا ہے کہ یہ جسم کے مختلف جو ہمارے آرگنز ہیں، عضو ہیں، ان کو حرکت دینے میں مدد دیتا ہے، اور یہ سٹریٹڈ ہوتے ہیں۔ سٹریٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ زیادہ تر جو مسلز ہیں یہ سیدھے ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے سموتھ مسلز۔ آپ اگر غور کریں کہ اچھا اب جو اسکیلٹل مسلز ہیں نا یہ سارے
والنٹری مسلز ہیں یہ ہمارے دماغ کے حکم کے تابع ہیں، اور جب ہمارا دماغ سوچ رہا ہوتا ہے تو اس کے احکامات کی یہ پیروی کرتے ہیں۔ جو سموتھ مسلز ہیں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، آپ اگر اپنی خون کی نالیاں لے لیں، آپ اپنا نظام انہضام لے لیں، آپ یورینری بلیڈر لے لیں، یعنی جو عمل اخراج ہے، اس میں نا آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ نرم نرم جو ریشے ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ جو لارج انٹسٹائن ہے جانوروں کی دیکھ لیں، ہمارے جسم میں بھی ہے، لارج انٹسٹائن ہے، معدہ ہے، اور معدے کی اندرونی دیواروں پہ ان کی شکل آپ کو باقی جو مسلز ہیں ان سے مختلف نظر آئے گی۔ مثال کے طور پہ آپ گھروں میں گوشت پکاتے ہیں، اگر کلیجی پکائیں گے تو اس کی شکل اور ہوگی، اگر آپ دل پکائیں گے، گردے پکائیں گے تو ان کی شکل اور ہوگی۔ اب وہ افعال کی بیس پہ اس کے اندر جو عضلات ہیں وہ اپنی شکل کو تبدیل کر لیتے ہیں، لہٰذا یہ اس قسم کے جتنے بھی مسلز ہیں ان کو ہم سموتھ مسلز کا نام دیتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے بیٹا کارڈیک مسل۔ کارڈیک آپ کو پتہ ہے کہ شعبہ کارڈیالوجی، دل کے متعلق، دل کی بیماریوں کے متعلق یا دل کے متعلق جو معلومات ہوتی ہیں ان کو ہم کارڈیک انفارمیشن کا نام دیتے ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے دل کے اندر اور دل کے آس پاس عضلات پائے جاتے ہیں ان کو ہم کارڈیک مسل کا نام دیتے ہیں۔ یہ کنٹریکٹائل ٹیشو سے بنے ہوتے ہیں، یعنی جو سکڑتے اور پھیلتے ہیں۔ اسی طرح یہ انوالنٹری مسلز ہیں، یہ ہمارے دماغ کے تابع نہیں ہوتے اور ان کی جو حرکت ہوتی ہے وہ ردمک ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، ہمارا دل ایک دفعہ سکڑتا ہے پھر پھیلتا ہے تو لب ڈب لب ڈب کی آواز آتی ہے۔ تو اس میں جتنے بھی دل کے آس پاس یا دل کے اندر ہمارے جو دل جن عضلات سے بنا ہوتا ہے ان کو ہم کارڈیک مسلز کا نام دیتے ہیں۔ اب بیٹا ہم آگے بڑھتے ہیں فنکشنز آف مسلز کی طرف۔ اگر آپ غور کریں نا کہ یہ جو گوشت پوست ہے، یہ جو عضلات ہیں، ان کے کیا افعال ہیں، تو یقیناً آپ دیکھیں گے کہ اب جس طرح اس سے پچھلی سلائیڈ میں نے کہا نا کہ کارڈیک مسلز ہیں، اسکیلٹل مسلز ہیں، سموتھ مسلز ہیں۔ اب سموتھ مسل جو ہیں وہ ہمارے مطلب معدے کے اندر پائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ گردوں میں اور گال بلیڈر وغیرہ میں پائے جاتے ہیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گردے کا، گال بلیڈر کا جو فنکشن ہے، جو فعل ہے نا، وہ ہمارے ہارٹ سے ڈیفرنٹ ہے، ہمارے دل سے مختلف ہے۔ اسی طرح جو دل افعال سر انجام دیتا ہے وہ ہمارے ٹانگوں کے افعال سے مختلف ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آن دا بیسس آف لوکیشن اینڈ سٹرکچر، یعنی عضلے کی ساخت کیا ہے اور وہ کہاں پایا جاتا ہے، اس کا جو فعل ہے وہ بھی چینج ہو جاتا ہے، وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر آپ اپنی اس بیلی کو لے لیں تو یہاں پہ جو پہلا فعل ہے پروٹیکشن آف آرگنز، یعنی اندرونی جو عضویے ہیں ان عضویوں کی حفاظت کرنا۔ اب اگر آپ غور کریں تو یہاں معدہ بھی ہے، یہاں پھیپھڑے بھی ہیں، نیچے گردہ بھی ہے، اور دیگر جو چھوٹی آنت ہے، بڑی آنت ہے، یہ جگر ہے، یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو ان کے اوپر آپ دیکھیں نا ایک جلد سی، ہر ایک کے اوپر ایک طے ہوتی ہے، اس کے اوپر پھر ہماری جلد بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ پمپنگ آف بلڈ، تو جو ہی پمپنگ آف بلڈ کی بات آتی ہے تو ہم دل کی طرف چلے جاتے ہیں کہ دل کے جو عضلات ہیں ان کا کام ہے مسلسل سکڑنا اور پھیلنا، جس سے آپ دیکھیں نا دل سکڑ رہا ہے اور پھیل رہا ہے۔ اس طرح لب ڈب سسٹولک اور ڈایاسٹولک جو ہے نا وہ حرکت ہوتی ہے، اس حرکت سے جسم کے اندر خون جاتا بھی ہے اور سارے جسم سے خون واپس دل میں بھی آتا ہے اور پھر سے وہاں پھیپھڑوں میں بھی جاتا ہے، پھیپھڑوں سے واپس دل میں بھی آتا ہے۔ آگے ہم نے جیسے پیچھے پڑھا سموتھ مسل، تو ڈائجیشن میں اگر آپ غور کریں تو ایک ایسے عضلات موجود ہیں جو ہماری خوراک کو ہضم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ چھوٹی آنت میں بھی ہیں، یہ ہمارے معدے کے اندر بھی ہیں۔ چھوٹی آنت میں آپ دیکھیں نا انگلی نما ابھار ہوتے ہیں جن کو ہم ولائی کہتے ہیں، جو خوراک کو چرننگ بھی کرتے ہیں اور اس میں سے انزائم بھی نکلتے ہیں، ہارمونز بھی نکلتے ہیں جس سے خوراک ہماری ہضم ہوتی ہے۔ آگے دیکھیں کہ جیسے اسکیلٹل مسل ہم نے پڑھا تو ہمارے یہ بازو کے جو عضلات ہیں، ٹانگوں کے جو عضلات ہیں، یہ
حرکت میں مدد دیتے ہیں۔ یہ پروٹیکشن آف آرگن، پمپنگ دا بلڈ، ڈائجیشن اور موومنٹ، اگر ہم دیکھیں تو پہلا جو ہے نا پروٹیکشن آف آرگن اور موومنٹ، یہ والنٹری ہیں، ہمارے عضلات ہیں، لیکن پمپنگ دا بلڈ اور ڈائجیشن کے یہ جو افعال ہیں نا یہ ہمارے دماغ کے تابع نہیں ہیں، دماغ کے احکامات کے تابع نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ اب یہ جو ہماری جلد ہے نا یہ بھی ایک عضلات سے بنی ہے نا، اس کو بھی ہم ایک عضویہ کہتے ہیں، اور وہ عضویہ عضلات سے مل کر بنا ہے۔ اس کا ایک اور بڑا کام یہ ہے کہ یہ حرارت یا ٹیمپریچر ہمارے جسم کے اندر اور باہر آنے جانے کو کنٹرول کرتا ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے جسم کو گرم رکھتا ہے۔ اس طرح اب آپ دیکھیں کہ یہ معدہ ہے، چھوٹی آنت ہے، بڑی آنت ہے، اس کے ساتھ جگر ہے، اس کے ساتھ تلی ہے، اس کے ساتھ پتا ہے، یہ سارے جو اجسام ہیں یہ عضوی ہیں، اس میں جو عضلات ہیں وہ سارے نظام انہضام میں مدد کرتے ہیں، اور حرکت ٹانگوں اور جو بازوؤں کے عضلات ہیں۔ اب بیٹا ہم اگلے ٹاپک پہ چلتے ہیں جو ہے ہیومن اسکیلٹل سسٹم۔ اسکیلٹل سسٹم سے مراد ہے ڈھانچہ یا ہڈیوں کا نظام۔ اس میں اگر آپ اپنے کہیں سائنس لیب میں گئے ہوں تو آپ کو یہ سامنے نا ایک ڈھانچہ سا لٹکا ہوا نظر آتا ہے، اور یہ آپ کے لیے بڑی دلچسپی کا سامان پیدا کرتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے جسم کو بھی دیکھیں نا تو ہمارے جسم میں ایک بے شمار ہڈیوں کا نظام موجود ہے جسے ہم اسکیلٹل سسٹم کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہماری جو یہ اگر آپ دماغ کو لیں تو اس دماغ کی پروٹیکشن، حفاظت کے لیے جو ہڈیاں موجود ہیں ان کو ہم اسکل کہتے ہیں۔ اسی طرح نیچے آئیں، یہ جو ہمارے جبڑے ہیں، جبڑے ظاہر ہے اس میں بھی ہڈیاں ہیں جہاں پہ دانت فکس ہوتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں مینڈیبلز۔ اس کے علاوہ نیچے کندھوں کی طرف آئیں نیچے تو ان کو ہم کلیویکل کہتے ہیں۔ آپ بازو کے اندر بھی جو ہڈیاں ہوتی ہیں، جو بازو کے اوپر والے حصے میں اس کو ہم ہیومرس کہتے ہیں، اور جو بازو کے نیچے حصے میں نا یہ دو قسم کی ہڈیاں ہوتی ہیں، ایک آگے ہوتی ہے ایک پیچھے ہوتی ہے، ایک کو ہم ریڈیس کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم النا کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ دیکھیں نا جو ہماری رب کیج ہے، رب کیج ہے یا اس کو ہم ریڑھ کی ہڈی کے نیچے جو ہے نا ایلیم ہے، اور جو ریڑھ کی ہڈی آتی ہے نا اس کو ہم لمبر سپائن کا نام دیتے ہیں۔ اب لمبر سپائن کے اندر بھی بے شمار قسم کی ہڈیاں ہیں، آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ جائنٹ کی ٹائپ کون سی ہے اور ہڈیوں کی ٹائپ کون سی ہے۔ اس طرح یہ جو ٹانگوں کے اوپر والے حصے میں ہڈی ہے اس کو ہم فیمر کہتے ہیں، اور یہ جو ہے نا جو جس کو ہم کہتے ہیں نا یہ کپی ہمارے گھٹنے کے اوپر، اس کو ہم پٹیلا کہتے ہیں، اور نیچے پھر دو ہڈیاں ہوتی ہیں نیچے والی ٹانگ میں، ایک کو کہتے ہیں ٹیبیا اور دوسری کو کہتے ہیں فیبیولا۔ اسی طرح جو پاؤں کے تلوے کے اوپر ہڈی ہے اس کو ہم ٹیلس کہتے ہیں، اور کیلکینیس کہتے ہیں جو ہماری ایڑی کی ہڈی ہے۔ تو یہ بیٹا چند ایک ہڈیوں کے نام تھے، یہ ساری جب ملتی ہیں تو ہمارا پورا ایک جو جسم ہے اس کو بناتی ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل پلان کیا ہے۔ آپ اگر غور کریں یہ ہمارا ہے سکل، اور اسی طرح آپ سیدھے چلتے جائیں، جب آپ سیدھے چلتے جائیں گے تو ٹانگوں کے اوپر جو ہے نا یہ ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ ساتھ یہ جتنی بھی ایک سیدھی لائن میں ہڈیاں جاتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ایکسیل اسکیلٹل یا سینٹرل پارٹ۔ اس میں اسکل آتی ہے، بیک بونز آتی ہیں، رب کیج آتی ہے اور بریسٹ بون آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہپ بون سے نیچے وہ پھر ایکسیل اسکیلٹن کا حصہ نہیں رہتا۔ اسی طرح یہ جو ہڈیاں ادھر بازو میں جا رہی ہیں ادھر بازو میں جا رہی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں اپینڈیکولر اسکیلٹن کا نام دیتے ہیں۔ اس میں شولڈر بونز ہیں، اس میں آرمز ہیں، اس میں ہپ بونز ہیں یا پیلوک گرڈل ہے اور لیگز ہیں۔ اسی طرح اگر آپ یہ خود ہی دیکھ لیں گے کہ یہ جو ہڈی ہے یہ چھوٹی سی ہڈی ہوگی، اسی طرح ریڑھ کی ہڈی کے اندر بھی جو سپائن ہے ہماری ریڑھ کی ہڈی اس کے اندر بھی بے شمار چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہوتی ہیں۔ اگر آپ اسکل کو لے لیں تو اس کی شکل اور ہوگی، جو یہ ہڈیاں ہوں گی یہ لمبوتری ہوں گی۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہڈیوں کی جو اشکال ہیں نا وہ مختلف ہیں، کچھ فلیٹ ہیں، کچھ گول ہیں، کچھ لمبی ہیں، کچھ بڑی ہیں اور کچھ چھوٹی ہڈیاں ہیں۔
تو یہ تو خیر کوئی بڑی بات نہیں ہے جو آپ کو میں بتا رہا ہوں، لیکن پھر بھی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ ہماری جو ریڑھ کی ہڈی ہے نا، اس میں 33 اسمال بونز ہیں، 33 چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہیں۔ اسی طرح یہ جو ہمارے بازو میں ہے، جسے ہم فیمر، النا، ٹیبیا، فیبیولا کا نام دیتے ہیں، یہ ہمارے جسم میں لمبی ہڈیاں ہیں، لانگ بونز۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ جو چھوٹی اور شارٹ بونز ہیں وہ ہمارے ہاتھ کی انگلیوں میں موجود ہیں، اور ہماری ریڑھ کی ہڈی کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی جو ہڈیاں ہیں وہ موجود ہیں۔ اب آگے ہم بڑھتے ہیں کچھ بونز کی جو اقسام ہیں ان کے حوالے سے، شیپ کے حوالے سے۔ یہاں پہ دیکھ لیں، اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لانگ بونز ہیں، یعنی فیمر، انہوں نے ایک ایگزامپل دیا نا، فیمر، النا، ٹیبیا، فیبیولا، جو ٹانگوں میں اور ہماری ہاتھوں میں ہوتی ہیں۔ اس طرح اب یہ دیکھیں ورٹیبری، یہ ارریگولر بون ہے، یعنی اس کی کوئی واضح شکل نہیں ہے، یہ ہے سوچرل بون۔ اسی طرح یہ اگلے حصے کی طرف اگر آپ، جو ہماری کھوپڑی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فرنٹل لوب کے اوپر جو ہڈی ہوتی ہے فلیٹ بون ہے۔ اس طرح یہ انگلیاں آپ دیکھیں کارپل، شارٹ بونز، اور یہ جو ہے یہ سیسا بون ہے، پٹیلا، جو ایک نا الٹے پیالے کی شکل میں ہوتی ہے ہمارے یہ گھٹنے میں۔ اس کے بعد بیٹا ہم دیکھتے ہیں ہڈیاں، جس طرح خون مختلف چیزوں سے مل کر بنتا ہے، خوراک مختلف چیزوں سے مل کر بنتی ہے، ہماری ہڈیاں بھی کچھ مرکبات سے مل کر بنتی ہیں، جن میں اہم مرکبات ہیں کیلشیم کاربونیٹ ہے، کیلشیم فاسفیٹ ہے، اسی طرح کچھ منرل کانٹینٹس ہیں۔ اب ہڈیوں کے اندر جو ایک خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ہڈی ٹوٹ جائے نا شروع میں تو وہ ریپیئر بھی ہو سکتی ہے۔ اور ایک اور جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ دے آر لائٹ ویٹ۔ لائٹ ویٹ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اگر ہڈیاں ہی اتنی ہیوی ہو جائیں تو پھر ہمارے لیے حرکت کرنا، ہمارے جسم کو جو ہے نا وہ اٹھانا، وزن بہت زیادہ ہو جائے گا۔ لیکن اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہماری ہڈیوں کو لائٹ جو ہمارے مرکبات ہیں ان سے مل کر بنایا ہے۔ اب بیٹا ہم اسکیلٹل سسٹم کے تیسرے حصے یعنی ٹائپس آف جوائنٹس، تو پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جوائنٹ کیا ہوتا ہے، جوڑ کیا ہوتا ہے۔ ہمارے جہاں پہ دو ہڈیاں ملتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اس کو ہم جوائنٹ کہتے ہیں۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ جوائنٹ کی مختلف اقسام کون سی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس ایک پورا اسکیلٹل سسٹم ہے۔ نمبر 1 پہ آپ دیکھیں، اس کو ہم پیوٹ جوائنٹ کا نام دیتے ہیں، پیوٹ جوائنٹ۔ دوسرے نمبر پہ دیکھیں تو یہ ہنج جوائنٹ ہے۔ ہنج جوائنٹ آپ کو شاید پتہ ہے کہ یہ جو قبضے ہوتے ہیں نا ہمارے، یہ جو دروازوں کو لگاتے ہیں جوڑنے کے لیے، وہ ہنج جوائنٹ سے وہ جوڑے جاتے ہیں۔ تیسرا جو ہے نا وہ سیڈل جوائنٹ ہے۔ سیڈل جوائنٹ میں دو ہڈیاں اس طریقے سے ملی ہوتی ہیں کہ ایک ہڈی درمیان سے جا رہی ہے اور باقی آس پاس سے گزر رہی ہیں۔ چوتھی جو ٹائپ ہے وہ ہے پلین جوائنٹ۔ تو پلین جوائنٹ میں یعنی ایک ہڈی اس طرح ہے، ایک اس کے اوپر اس طرح آ جاتی ہے، یا دونوں ہڈیاں جو ہیں نا وہ برابر ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں پلین جوائنٹ۔ اس کے بعد ہے بال اینڈ ساکٹ۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہ جو ہمارا یہ ہڈی ہے، اگر آپ کہیں کوئی بوٹی کھا رہے ہوں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک بال جو ہے نا اس طرح کا ہوتا ہے اور ساکٹ اس طرح کی ہوتی ہے، تو یہ آپس میں اس طرح دو ہڈیاں جو ہیں وہ جڑی ہوتی ہیں، ایک اس طرف سے ہڈی آ رہی ہے، ایک یہ ہے بال اور یہ ہے ساکٹ، تو اس ساکٹ کے اندر اس طرح جڑ جاتی ہے۔ تو یہ بھی ٹائپ ہے بال اینڈ ساکٹ۔ تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جو ہماری ہپ بون ہے نا، ہپ بون سے نیچے جو ہماری ٹانگوں کی یہ ہڈیاں جاتی ہیں، تو یہ اس میں بال اور ساکٹ جوڑ کے ذریعے سے ملی ہیں۔ چھٹے نمبر پہ جو آتا ہے اس کو کہتے ہیں کونڈائلائڈ جوائنٹ، یعنی یہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ادھر سے نا چند ہڈیاں آ رہی ہیں آگے، وہ مختلف حصوں میں تقسیم ہو رہی ہیں، پھر یہ یہاں سے 5 جو ہڈیاں ہیں وہ اس کے ساتھ جڑ رہی ہیں، تو یہ ہے کونڈائلائڈ جوائنٹ، جو کہ ہماری ہتھیلی
اور اس کے اندر پائے جانے والی ہڈیوں سے متعلق ہے۔ بیٹا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ دلچسپ لگا ہوگا اور سمجھ آ گئی ہوگی۔ عزیز طلبہ، جو ہم نے اسکیلٹل سسٹم پڑھا، اس کے بعد اس سے پہلے ہم نے مسکولر سسٹم پڑھا، امید ہے کہ آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا، دلچسپ لگا ہوگا۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔